الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم خاتم النبیین انیس بے کسا چارہ ساز درد بندہ امام الانبیاء امام المرسلین کی بارگاہ کے اندر ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نزل کنشو امام غوث اعظم ممر بے سر و سما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعری غوث اعظم میزنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تو قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اور پھر کہا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر امان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور پھر کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر کہا کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ انسان
اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اختیارات سے اسے سدھارتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے۔ اور دور حاضر کے اندر اگر اس چیز کو ہم سمجھائیں تو میں آسان الفاظ کے اندر اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ مذبذب جو لوگ ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں جو رہتے ہیں، میں انہیں دعوت فکر بھی دوں گا کہ وہ آئیں اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسے مانیں۔ اس لیے کہ آج اس عقیدے کو بریلویت عقیدہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف اور صرف بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز صحابہ کے زمانے سے لے کر ہم نے اسلاف اور دور حاضر کے اندر بھی یہ چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، اور ہم نے اسے کتابوں میں پڑھا اور سمجھا بھی ہے۔ اگر میں ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کروں تو یہ باتیں میں پیش کر دوں تاکہ بات سمجھ میں اچھی طرح آئے کہ آگے کی گفتگو کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، کس لیے دی ہے؟ تاکہ وہ چیزوں کو دیکھے، مشاہدہ کرے۔ آنکھ نہیں ہوتی تو انسان کچھ نہیں دیکھ سکتا، چاہے دنیا کیسی ہے، کیسی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ اور ساتھ میں طاقت بھی اللہ نے عطا کی ہے تاکہ کسی چیز کو پکڑ کر اٹھا سکے، کسی چیز سے کسی برائی کرنے والے کو روک سکے، اسی ہاتھ سے کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے سکے۔ زبان بھی اللہ نے دی ہے، کس لیے دی ہے؟ اس زبان سے اللہ کے اس فرمان پر عمل کرے جو والنہی عن المنکر کا حکم اللہ نے دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دے، بھلائی کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ لیکن اگر اسی زبان کو اس اچھے کام سے پھیر کر کوئی گالی دے تو اس کا اختیار ہے، کوئی بد الفاظ زبان پر لائے تو وہ اس کا اختیار ہے، کیونکہ مکمل وہ بے اختیار نہیں بنایا گیا۔ زبان دی ہے، وہ کس لیے دی ہے، مقصد بھی سمجھایا گیا۔ لیکن اگر وہی زبان اگر کسی غیبت کے اندر نکالتا ہے تو وہ اس کا اختیار تھا، اگر وہی زبان سے کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس کا اختیار ہے۔ یہ تو جسمانی بات میں نے کی ہے، چند باتیں پیش کی۔ اب ظاہری بات کو دیکھیں، اللہ نے دولت دی ہے، یہ دولت بھی بڑی طاقت ہے جس سے انسان کو شان بھی ملتی ہے، جس سے انسان کو شوکت اور عزتوں سے مالا مال بھی کیا جاتا ہے، جس دولت سے انسان کسی کا سہارا بھی بنتا ہے اور کسی کو بگاڑ بھی دیتا ہے، جس دولت سے انسان صحیح کام بھی کرتا ہے، غلط کام بھی انجام دیتا ہے، جس دولت کے ذریعہ انسان نیکی کی طرف بھی بلا سکتا ہے اور جس دولت سے انسان حرام کام بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس دولت کو اگر وہ حلال ذرائع میں لگائے تو حلال کمائے گا اور سود میں لگا دے تو حرام کمائے گا۔ اس لیے کہ یہ انسان کا اختیار تھا، اس نے وہ کام کیا، لیکن یہ ظاہری اختیارات اللہ نے عطا کیے۔ لیکن اب مجھے بتائیں، کیا دین کے اندر انسان اختیار اسے دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہو انسان حلال نہیں کر سکتا، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حرام نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن قربان جائے، انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیا لیکن مکمل اختیار نہیں دیا ہے، کچھ اختیارات دیے اور کچھ اختیارات سے اسے روک دیا۔ لیکن قربان جائے نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کہ اللہ نے مالک کونین بنایا ہے، اس لیے کہ دونوں جہاں کی کنجیاں اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس لیے کہ آپ توجہ کریں، دین کے
اختیار، یہ بڑا بنیادی عقیدہ میں ذکر کرتا ہوں۔ مثل مصطفیٰ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح، اور اسی میں لوگوں کو خراب بھی کیا گیا اور اسی میں لوگوں نے اپنے ایمان کو بھی برباد کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ ذرا سمجھو نبی آدم علیہ السلام کی سیرت کو اور اللہ نے جو اختیارات عطا کیے ہیں، اگر ان باتوں کو سمجھ لیں تو پتہ چلے گا کہ اختیارات مصطفیٰ وہ ہیں کہ پھر ہمیں وہی کہنا پڑے گا جو مجدد اعظم نے کہا ہے کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب خالی ہاتھ کے اندر اللہ نے کتنا دیا ہے ذرا توجہ کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتنے حدیثوں کے راوی ہیں، یہ امام بخاری نے اس کو لکھا ہے اور بخاری شریف کے حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام بخاری فرماتی ہے 5372 احادیث امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے اور نبی سے سنا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، اختیارات مصطفیٰ کتنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کا عالم یہ تھا، آپ کی حفظ کا عالم یہ تھا کہ آپ جو سنتے تھے سننے کے بعد بھول جایا کرتے تھے، یاد نہیں رہتا تھا۔ تو ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز میں آپ سے سنتا ہوں سننے کے بعد میں بھول جایا کرتا ہوں۔ اب یہاں پر توجہ کریں، اگر کوئی انسان بھول جاتا ہو تو اسے یادداشت کا علاج کروانا چاہیے، اسے کسی اور کے پاس جانا چاہیے، لیکن قربان جائیں سیدنا ابو ہریرہ جانتے تھے کہ اگر کسی چیز کا علاج تلاش کرنا ہو تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ نبی کا دربار ہے، وہاں جو بھی مانگا جائے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ امام اس کو محبت اسی لیے تو کہتے ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں اللہ نے سب کچھ عطا کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں نے چونکہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں جو بھی سنتا ہوں آپ سے وہ بھول جایا کرتا ہوں۔ کتنے حدیثوں کے راوی ہیں، 5372 حدیث، سب سے زیادہ حدیث اگر روایت کی ہے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی چادر کو میرے سامنے پھیلا دو۔ توجہ کرنا، کیا کہا ہے نبی، یہ نہیں فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ اس کا معاملہ ہے، حافظے کا معاملہ ہے، ذہانت کا مسئلہ ہے، رب سے دعا کرو وہ جائے گا تو بس وہ کیا عطا کرے گا، لیکن نبی یہ نہیں کہتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، اور پھیلایا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چادر کو پھیلا دو، اور ابو ہریرہ پھیلا بھی دیتے ہیں، اور پھیلایا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بڑھا نہیں بلکہ دونوں خالی ہاتھ ابو ہریرہ کی چادر کے اندر اس طرح الٹتے ہیں، دوسری بار نکالا اور پھر الٹ دیا، تیسری بار کیا، تینوں بار الٹ دیا اور پھر حکم دیا ابو ہریرہ چادر کو بند کرو، اور بند کرنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لو، اور ابو ہریرہ سینے سے لگاتے ہیں۔ اب ذرا ابو ہریرہ سے پوچھے اے ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح، چادر کو جب پھیلایا تھا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو کیا خالی ڈالا یا بڑھ کر ڈالا، تم نے کیا دیکھا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس خالی ہاتھ ڈال رہے تھے، 3 مرتبہ ڈالا اور پھر حکم دے دیا بند کر دو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ بتاؤ اس کے بعد کی کیفیت کیا تھی؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم خدا کی جو میں بھول جایا کرتا تھا وہ سب مجھے ایسا یاد ہو گیا کہ جو سب کچھ بھول گیا تھا وہ بھی مجھے یاد ہو چکا تھا۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں۔ اور ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ یادداشت کا عالم تو یہ ہو گیا کہ جو میں پچھلا بھول گیا تھا وہ سب مجھے یاد آ گیا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا انا عاصم، نبی کونین فرماتے ہیں میں
قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور تقسیم صرف ایک چیز نہیں، جس نے جو مانگا وہ عطا کیا، جس نے جنت مانگی اسے جنت عطا کر دی، جس نے دنیا مانگی اسے دنیا عطا کر دی، اور جس نے جو چاہا وہ عطا کیا۔ تو اب آؤ حضرت ابو قتادہ کی بات کریں، اختیارات مصطفیٰ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر شامل تھے، اور جب تیر برس رہے تھے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کے سرکار کے آگے کھڑے ہو گئے، اس میں ایک تیر چل کر آیا، ابو قتادہ کی آنکھ پھٹ چکی ہے، اب دکھنا بند ہو گیا۔ اگر آج کسی انسان کی آنکھ پھٹ جائے تو ڈاکٹر یہی ڈیسیزن دیتا ہے کہ اب اس کی تمام نسیں بند ہو چکی ہیں، اب یہ دیکھ نہیں سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آنکھ نکال دی جائے۔ ہم نے تمام کوششیں کر لی ہے، اب یہ بغیر آنکھ کے زندہ رہ سکتا ہے، اب دیکھنے کی تمام قوتیں سلب کر لی ہے، اب ذرا قربان جائے۔ جنگ کے دوران ابو قتادہ نے کچھ نہ کہا، جب جنگ ختم ہوتی ہے نبی کونین کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ دوران جنگ پھوٹ چکی ہے، اب میں دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ نبی کونین فرماتے ابو قتادہ صبر کرو، اللہ جنت عطا کرے گا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جنت آپ کی عطا سے، آنکھ میری طرف سے عطا کرے۔ میری طرف یہ ہے کہ آنکھ واپس آ جائے، روشنی واپس چلی آئے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت ابو قتادہ کے اس گولے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد ہٹا لیا۔ ابو قتادہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میری کون سی آنکھ پھوٹی تھی، بینائی پلٹ آئی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے گئے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دونوں جہاں کی نعمتیں اگر کسی کے ہاتھ میں ہیں تو وہ نبی کونین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر اختیارات، میں اختیارات ہی کی بات کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا اختیار عطا کیا تاکہ جو عقائد میں مذبذب ہے نا وہ سمجھ جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے سرکار کی عنایت نہ سہی، اور تم پر امام عشق محبت فرماتی ہے، اور تم پر میرے سرکار کی عنایت نہ سہی۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا، کلمہ اسی کا پڑھ رہے ہو یہ بھی احسان دیا، اور اختیارات کی بات تو میں سمجھاتا ہوں اختیارات مصطفیٰ کیا ہے، یہ کوئی بریلیت عقیدہ نہیں ہے، بلکہ امام عشق و محبت نے یہ عقیدہ صحابہ سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا؟ صحابہ سے، اور صحابہ کا عقیدہ یہ تھا۔ بلکہ یہاں پر میں اس بخاری شریف کی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات اور پیش کر دوں جو میں نے ذکر کی تھی کہ ابرہہ جب خانہ کعبہ کو اکھاڑنے کے لیے آیا تھا تو اللہ نے اس دین کی حفاظت، خانہ کعبہ کی حفاظت کس سے کروائی؟ کس سے؟ ابابیل پرندوں سے نا۔ ہم قرآن کریم کی سورت کریمہ پڑھتے ہیں، سورہ کہف، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا کہتا ہے مولا؟ الم تر، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کا کیسا انجام کیا، کیا کیا؟ تم نہیں دیکھتے؟ کیا دیکھا تم نے؟ بلکہ توجہ کریں آپ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جسے جو عطا کرنا چاہے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ جب مولا ایک چھوٹے پرندے کو اتنا اختیار عطا کرے کہ ایسا اختیار کہ جب وہ پرندہ ایک جو ڈھیر تھا چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کا، اور حکم یہ تھا کہ اس میں سے وہی پتھر اٹھانا ہے جس کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نام لکھا ہوا ہوگا کہ اس پتھر سے
فلاں ہاتھی والا مرنا چاہیے. توجہ کرنا، تفسیر کے اندر موجود ہے کہ اسی پتھر پر نام بھی لکھا ہے. اور پرندہ کسی اسکول میں نہیں گیا تھا کہ نام سیکھ لے کہ کیا لکھا ہے، کون سا پتھر ہے، کون سے ڈھیر کے اندر کون سا سنگریزہ، اور 3 ہی پتھر اٹھانے تھے، ایک چونچ میں 2 پیروں کے اندر، اور وہ بھی نام کے ساتھ. اللہ اکبر. جب اللہ کسی کو اختیار دے تو ہمیں انکار نہیں ہونا چاہیے. پرندے کو اختیار دیا کہ اس سے سنگریزوں کو اٹھاؤ، نام لکھا ہوا ہوگا، اور ان ابابیل نے وہی کام کیا. جیسے ہی اس ڈھیر پر آتے، سنگریزے کو اٹھاتے تو اسی بندے کا نام لکھا ہوتا. اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ جب ابابیل آسمان پر اڑ رہے ہیں تو ہاتھیوں کے اندر اس ہاتھی والے کو تلاش کرتے، جو پتھر نام کا تھا اسے تلاش کرنے کے بعد نشانہ بنا کر اس پر ڈالتے تو اللہ کے حکم سے وہ ہاتھی کے ساتھ ہلاک ہو جایا کرتا. اختیار اللہ نے پرندے کو دیا. اب توجہ کریں کہ جب ایک پرندے کو مولا اتنا اختیار دے تو جس کے صدے میں تمام عالم کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو کتنا اختیار عطا کیا. ایک پرندہ جو ایک چکلی سے بھی چھوٹا پرندہ، لیکن اگر وہ پتھر کو دیکھ لے تو نام بھی پڑھ لے، اور پوری فوج کے اندر اس بندے کو تلاش بھی کر لیں، اور پھر اس پر نشانہ بنا کر ڈال دیں، تو یہ اللہ نے اسے اختیار دیا. اب آؤ میرے نبی کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے. فتح مکہ کا دن ہے، اور پھر حلال و حرام کا اختیار کس کو دیا اللہ نے؟ دین کے اندر اگر کوئی آگے پیچھے حکم کرنے کا اختیار کوئی رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف مالک کونین ہے. وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جب فتح مکہ ہوا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج سے مکہ المکرمہ کے اندر نہ کوئی درخت کاٹا جائے گا، نہ کانٹے کو الگ کیا جائے گا، نہ کوئی پتھر کو توڑا جائے گا. تمام چیزوں کی رکاوٹوں کا حکم سرکار نے یہاں تک دے دیا کہ مکہ کی گھاس کو بھی کاٹا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اسی وقت حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. یہ چچا ہے نبی پاک علیہ السلام کے. حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں پر دیکھیں اختیار کیسا ہے. نبی نے منع کر دیا کہ یہ تمام چیزیں اب حرام ہے. حرم مکہ کے اندر کوئی نہ درخت کاٹ سکتا ہے، نہ کانٹا کاٹ سکتا ہے، نہ کسی پتھر کو یہاں سے ہلا سکتا ہے. تمام چیزیں آج سے حرام ہے. یہاں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ حکم دے دیا تو حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخضر نامی گھاس بھی یہاں پیدا ہوتی ہے، اور اس کی پیداوار کا سبب یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس سے ہم اپنے گھر کی چھپر کو باندھتے ہیں، اور جب مردے کو قبر میں لیٹاتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کا بندوبست کرتے ہیں، اور جب سنار جب اپنے سونے کو پگھالتا ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کرتا ہے. یا رسول اللہ، اس کا آپ اختیار دیں کہ اس کو کاٹ سکتے ہیں اور قربان جائیں. حرام کو حلال کرنے کا بھی اختیار اگر خدا نے کسی کو دیا ہے تو مالک کونین ہے. وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی کونین فرماتے ہیں جاؤ عباس، اخضر نامی گھاس کاٹ سکتے ہو. اخضر نامی گھاس کاٹ سکتے ہو. یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ نبی نے دیا. اجازت کس نے دی؟ نبی نے دی. اور جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نعمتیں بانٹنے پر آتے ہیں نا تو پھر کسی کو کہتے ہیں سل یا ربیہ، مانگو ربیہ، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ربیہ نے کچھ نہیں مانگا تو کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے.
کیا کہا؟ جنت میں زمین پر بیٹھ کر جو عرش کی خبر دے رہا ہو اس کو اگر مثل تلاش کر رہا ہو آج دنیا کے اندر، تو پھر امام عشق و محبت نے تو پہلے ہی کہہ دیا لمی یاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اسی لیے تو امام فرماتے ہیں اور تم پر میرے سرکار کی عنایت نہ سہی، اور کوئی بھی عنایت نہ سہی، مان لو۔ لیکن نزدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ بھی گیا، اور پھر کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، قیامت میں دیکھنے کے بعد اگر مانے گا تو اس وقت نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ تو انعقاد جو ہے نا بزم محشر کا سبب یہی ہے کہ لوگ دیکھ لیں، جنہوں نے انکار بھی کیا اور جنہوں نے مانا وہ دیکھ لیں کہ ہم نے کس کو مانا، اور انکار کرنے والا یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کس کا انکار کیا تھا۔ پھر اگر وہ مانے گا تو پھر نہیں تسلیم کیا جائے گا، اس لیے کہ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سل یا ربیع، ربیع مانگو، کیا مانگنا چاہتے؟ تو حضرت ربیع نے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ کیا کہا؟ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو نبی کونین فرماتے جاؤ تم نے عطا کر دیا، تم کو منع نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ تم کو عطا کر دیا۔ اور جب وہ دینے پر آئے نا تو پھر امام عشق و محبت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس وقت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داد گیا۔ جس نے جو مانگا نبی نے وہ عطا کیا۔ اب اگر کوئی مثل مصطفیٰ تلاش کرے تو یہ پاسبل ہے یا نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ تو حضرت حسان نے پہلے ہی کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسن والا کسی کو نہیں دیکھا، اور کسی ماں میں جنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو ہر عیب سے پاک کیے گئے ہیں، اور عیب سے پاک کہ آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے رب نے ویسا ہی آپ کو بنایا ہے، رب نے ویسا ہی بنایا۔ اسی لیے تو سدرا کے والی کہتے ہیں کہ سبھی میں نے جان ڈالے تیرے بھائی کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اس لیے نبی سے اتنی محبت ہونی چاہیے، اور کیسی محبت جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آخری میں بات ذکر کر دوں۔ حضرت عبداللہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ موجود ہے، اور ایک یہودی نے گستاخی کی تھی، ایک یہودی نے سرکار کی شان میں بے ادبانہ الفاظ نکالے تھے، تو نبی کونین نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس یہودی کو قتل کر دے۔ توجہ کرنا، کیا کہا؟ کون ہے جو اتنی مجھ سے محبت کرتا ہو جو اس یہودی کو قتل کر دے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ چند انصار ساتھیوں کو لے کر جب اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں اور خنجر اس کے سینے کے اندر اتار دیا، اور جب سیڑھی سے اتر رہے تھے تو پنڈلی آپ کی ٹوٹ گئی، موج آنے کے سبب پنڈلی الگ ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ تو وہ کسی اور جگہ نہیں گئے کہ کسی حکیم کو تلاش کرے یا مرہم پٹے کرے، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کام تو میں نے کر دیا، وسیلے جہنم کر دیا، لیکن میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ نبی کونین فرماتے ہیں
اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ محبت سچی کیسی میں کسی اور چیز کا وعدہ نہیں لیتا ہوں، زبان عشق مصطفیٰ میں نہیں کھولو گے تو کب کھولو گے؟ اس کی کیسی؟ جھوٹی نہیں، جھوٹی محبت نہیں، سچی۔ جب ہم نعرہ بھی لگائیں نا یا رسول اللہ کا تو دل میں یہی ہو کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، کیا ہو اور جب درود زبان سے نکل رہا ہو تو تب بھی یہی عقیدہ ہو قبول کر رہے ہیں۔ اختیارات مصطفیٰ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، بلکہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں جو اہل شک ہیں، اگر میں آؤ پلٹ آؤ۔ شان محبوبی دکھانے کے لیے فقط انعقاد بزم محشر ہے، جو محشر لگے گا وہ سبب ہی یہی ہے کہ مصطفیٰ کی شان دکھائی جائے کہ دیکھو یہ ہے وہ شان۔ اور اس وقت اگر کہو گے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، پلٹ آئیں، مان لیا، نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پلٹ آؤ، توبہ کرو، اس لیے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ شک میں مت رہو کہ ہم کس طرف جائیں، کس کی طرف جائیں، کس پر عمل کریں، نہیں، بس ایک، اور وہ کیا ہے اہل سنت، گھبرا رہے ہیں، اہل سنت والجماعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خلاف سنت ہو یا خلاف صحابہ ہو، خلاف شرع ہو یا خلاف مصطفیٰ ہو۔ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ نے نبی سے سیکھا ہے۔ کس سے سیکھا ہے؟ ہم نبی کا اختیار کیوں مانتے ہیں؟ پہلے صحابہ نے اس کو مانا ہے نا، پہلے کس نے مانا؟ صحابہ نے مانا، اسی لیے تو ابو قتادہ اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ لے کے گئے تھے۔ وہ ایمان رکھتے تھے نا کہ اگر کسی جگہ آنکھ دوبارہ مل سکتی ہے تو وہ دربار رسالت ہے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر گئے، اور اسی لیے تو حضرت عباس نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ حرام کو حلال کر دے۔ فتح مکہ میں جو کہا کہ کانٹا بھی یہاں کا نہیں توڑنا ہے، درخت بھی نہیں کاٹنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اخزرنا بگھاس کو حلال کر دے، تو نبی نے کہا یہ حلال ہے۔ یہ اختیار کس نے سیکھا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ذات سے صحابہ نے سکھائے۔ تو ہم غلامان مصطفیٰ اگر مان لیں آج اور اس کو عقیدہ بنا لیں تو یہ خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد صحابہ پر ہے۔ یہ کس پر ہے؟ عقائد صحابہ پر۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق خیر عطا کریں، ایمان کی حفاظت فرمائیں، اور عشق مصطفیٰ پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔